بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن آدمی کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق بھی ہوگی۔ یہ حدیث بظاہر عورت کے بارے میں ہے، مگر اس کے ساتھ وہ خود مرد کے بارے میں بھی ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور ایک فطری اصول ہے جس کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ مرد کو بھی عورت کے ساتھ باصول یعنی اصول کے مطابق معاملہ کرنا ہے، اور عورت کو بھی مرد کے ساتھ اسی اصول کو اختیار کرنا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کسی مرد یا عورت کو ہر صفت نہیں دی جاتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت خوبصورت بھی ہو، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو، اور یعنی اس کے اندر ساری صفاتیں ہوں۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے اندر ایک صفت ہے تو دوسری اس میں کمی بھی ہوگی۔ اس دنیا میں نہ کوئی اس اعتبار سے ہے بے صلاحیت ہے، اور نہ کوئی ہر اعتبار سے کامل صلاحیت والا ہے۔ کسی کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے تو اسی کے اندر دوسری صفت مفقود ہوگی، یعنی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں کوئی ایسی چیز چاہے جو فطرت کے نظام میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کا ایسا چاہنا بے معنی ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو یہاں قابل حصول ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی کو اگر ایسی بیوی مل جائے جو ظاہری کشش اور خوبصورتی میں تو کم ہو، لیکن وہ بہت زیادہ سگڑ ہو، بہت زیادہ باحیا ہو، سیرت کی کمال درجے کی ہو، خدمت کرنے والی ہو، سب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والی ہو، تو اب بظاہر ایک صفت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری صفات تو موجود ہیں نا۔ اور اگر کسی کے اندر ظاہری خوبصورتی تو بہت زیادہ ہو، لیکن وہ سگڑ نہ ہو، وہ بد اخلاق بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد کو کچھ نہ سمجھے، کہ اس کے گھر والوں کو کچھ نہ سمجھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میرے معیار کی نہیں ہے۔ تو تیرا معیار، اگر وہ عورت کہہ دے کہ جناب یہ مرد میرے معیار کا نہیں ہے، تو پھر تیرے پلے کیا رہے؟ خود سوچو۔ تو اس حدیث میں بتایا نا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ ان اچھائیوں کو دیکھے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ ان کو دیکھ کے دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں، برائیوں اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے اگنور کریں، اور اچھائیاں جو ہیں ان کو دیکھتے رہیں، ان کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا، عورت کہے کہ میرا مرد کیسا ہے، کتنا اچھا کما کے لاتا ہے، سارا پیسہ کما کے میرے ہاتھ میں دیتا ہے، میری عزت کرتا ہے، وہ اس کو دیکھے۔ اور اگر مرد جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسری چیز دیکھے کہ یہ کتنی سمجھدار ہے، گو ظاہری شکل اس کی اچھی نہیں، یا اس کا رنگ گورا نہیں، یا اس کے اندر علم کم ہے، لیکن بہت سمجھدار ہے، سلجھی ہوئی ہے، گھر کو بہت اچھا سنبھالتی، تو مجھے چاہیے کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں، نہ یہ کہ میں ان کی کمیوں کو دیکھوں۔ تو اس لیے اگر آدمی بیزار ہونے کے بجائے قدردانی کا طریقہ نگاہ رکھے، اگلے کی قدر کرو کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، اور یاد رکھیے کوئی انسان یا کوئی مرد 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ کمی ہے۔ تو یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا میں ایک نبی کی ذات کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت سے، ہر پہلو سے کمال درجے کا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ان کے نبی کے علاوہ باقی کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، ہر ایک کے اندر کچھ ایک طرف سے اگر اچھائیاں ہیں کچھ، تو کوئی نہ کوئی کمی اس کے اندر ضرور نکل جائے گی۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیوی، اپنے سسرال اور مرد اس طرح اپنے ان کے ساتھ، اور عورت اپنے سسرال اور اپنے مرد کے ساتھ، یہ دیکھے کہ ان کی خوبیوں کو دیکھو اور ان کی برائیوں کو اگنور کرو۔